الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، آج کی جن آیات کو ہم نے درس کے لیے تلاوت کیا ہے، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکین اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ اختیار دے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم کو کچھ دے سکتے ہیں، ان کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے شرک کرنے والے مشرکین کی گمراہی کو بیان کیا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ کیسے گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین نے انبیاء کو یا اہل حق کو جن چیزوں سے ڈرانے کی کوشش کی وہ یہی کہ ان کے معبودان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کے خلاف اگر کچھ کہا گیا تو وہ خلاف کہنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر چلنے والے مومنین اور موحدین کی حفاظت کا اعلان کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے معبودان اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے آپ کو ڈراتے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبودان وہ ان کی حفاظت کر لیں گے، اور ان کے خلاف جو آدمی بولے گا، جو کہے گا، وہی پریشان ہوگا، مصیبت میں چلا جائے گا، تکلیفیں اس کے اوپر آ جائیں گی ان معبودان کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا کہ یہ لوگ ان معبودان سے آپ کو ڈراتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کا مددگار اللہ رب العالمین ہے، آپ کو اس نے دین کی ہدایت کی، توحید کی ہدایت کی، اپنے شریعت کی ہدایت کی، اور اس کی دعوت کی آپ کو توفیق دی، لہذا وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو شرک کر رہے ہیں اپنے معبودان سے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ڈراتے رہیں، اس سے کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہی اور ہدایت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دیں۔ اور اس ہدایت کی اہمیت، اس ہدایت کی قیمت کو سمجھنا ہو تو اس حدیث پر غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں افلح من ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع بہ، جس آدمی کو ہدایت مل جائے اسلام کی، یعنی عقیدہ توحید کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، وہ سمجھ جائے کہ دنیا میں حق کیا ہے اور حق پر وہ قائم ہو جائے، وہ کامیاب ہوا۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اسلام کی ہدایت مل جائے۔ اور دنیا کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، دنیا میں اس کو اتنی روزی مل جائے کہ برابر سرابر ہو جائے، کھا پی کر وہ زندگی گزار لے، اور اسی پر اس کو قناعت بھی نصیب ہو جائے، اسی پر اس کو قناعت نصیب ہو جائے، دنیا کے چکر میں نہ پڑے۔ دنیا میں اتنا اسے ملا کہ اس کو کھا پی کر برابر ہو گیا، اس کو قناعت بھی اس پر نصیب ہوگی۔ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، دنیا میں لوگوں کو کیا کچھ مل رہا ہے، دنیا سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر اس کی نظر نہیں، بلکہ اس کی نظر اس ہدایت پر ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا، دین اسلام کی، عقیدہ توحید کی ہدایت۔ اور یہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اپنے نبی کے بارے میں اپنے نبی سے بھی کیا کہہ دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام بیان کرنا ہے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام۔ اور اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں اور تمام اہل حق کو تقویت دینے کے لیے، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین غالب، بہت ہی زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی چاہے فوری طور پر نہ نظر آئے کہ مشرک سے بدلہ لیا گیا، ظالم کے ظلم کو روکا گیا، لیکن اللہ کی لاٹھی میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہ انتقام بدلہ لوگوں سے ضرور لے کر رہے گا، ان سے ضرور بدلہ لے کر رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ مشرکین جتنا بھی اپنے معبودان کو مضبوط سمجھیں اور جتنا بھی یہ سمجھیں کہ ان کے معبودان ان کی حفاظت کر لیں گے، ان کے معبودان وہ تم کو نقصان پہنچا دیں گے، اہل حق کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ صرف ان کا گمان ہے۔ اسی لیے آگے کیا کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو چاہے اتنے اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان کیے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب ان کے ہاں صرف یہ ہوگا کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ پیدا کرنے والا، اس آسمان و زمین، اس نظام کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے کہا کہ اب اللہ کی طاقت کے تعلق سے ان سے ذرا پوچھو، قُلْ أَفَرَأَيْتُم، آپ کہہ دیجئے کہ ذرا بتلاؤ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو،
اللہ کے علاوہ جن سے تم دعا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم مانگتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ رب العالمین مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبودان اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ مجھ سے اس نقصان کو، اس ضر کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو مجھ سے روک سکتے ہیں کہ میرے اوپر نہ آئے؟ اور اگر اللہ رب العالمین کوئی رحمت، کوئی انعام مجھے دینا چاہے، کوئی انعام مجھے دینا چاہے، اس کی رحمت میرے اوپر وہ چاہے کہ اس کی رحمت میرے اوپر نازل ہو، تو کیا کوئی ہے ان معبودان میں جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو روک دے؟ یہاں سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ بھی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے دروں پر اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی یہ تمام معبودان اور دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ اور بیکار ہیں، سب مجبور ہیں اللہ کی عظیم طاقت کے آگے۔ اگر اللہ رب العالمین کوئی پریشانی اتارنا چاہے اس دنیا میں تو اس پریشانی کو نہ تو روک سکتے ہیں، اور اگر کوئی رحمت اتارنا چاہے تو اس رحمت کو بھی یہ معبودان روک نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اعلان کر دو ان لوگوں کے سامنے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اے نبی کہہ دیجئے جب ایسا معاملہ ہے تو میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اعتماد اسی کے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میرا سب کچھ تیرے حوالے، میرا سارا معاملہ تیرے حوالے، میری پیٹھ تیری طرف جھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ پناہ دینے والا اور بچانے والا تو ہی ہے۔ تو کہا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ہے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ سب کے سب مجبور ہیں، اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہیں، سب کے سب لاچار ہیں، تو کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ اعتماد و بھروسہ کریں؟ میرا اعتماد، میرا توکل صرف اللہ رب العالمین پر ہے، اور اس دنیا میں جو نیکوکار ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں، سچے مومن ہیں، وہ اللہ ہی پر توکل و اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرا بھی توکل و اعتماد صرف اللہ رب العالمین پر ہے، وہی ہم کو ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کریں، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دوسرے سے ہم مانگیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کو جب سکھایا، توحید کی تعلیم دی، تو ان سے کیا کہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کہا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ کہا اے بیٹے دیکھو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اس سے تم اپنے آپ کو قریب کرو گے، اس پر اعتماد و توکل کرو گے، اس کے رحمت کے سہارے رہو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ احفظ اللہ تجد تجاہ، اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رہو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، ہر موقع پر، ہر پریشانی پر، ہر بیماری پر، ہر تکلیف پر تمہیں لگے گا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پریشانی آئے گی بھی تو اللہ کی مدد تم کو سامنے نظر آئے گی، اور اسی پر تمہارا توکل و اعتماد ہوگا۔ اسی لیے یہ جان رکھو، کہا یہ جان رکھو کہ اللہ کو جب آسانی میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ کو پہچانو، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تکلیف کے موقع پر، شدت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر اللہ رب العالمین تم کو پہچانے گا، تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دامن عفو میں اور اس کے دامن حفاظت میں تم جگہ پاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے توکل کی صحیح توکل کی بھی تعلیم دی، اپنے نبی کو یہ بتلا دیا کہ جتنی بھی طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں، جتنے بھی لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں،
پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور تمہاری دعوت کو ختم کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ تو اس کا نگراں ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اور جو ہدایت دی ہے اس کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ تمہارا کام اللہ کی اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس پیغام کو میرے بھائیوں آج ہم سمجھیں اور اس پیغام کو اپنے درمیان عام کریں اور اللہ پر توکل اعتماد کو ہم مضبوط کریں، تو اس ساری پریشانی اور اس سارا فتنہ جو ہے ہمارے سامنے، اس کا علاج اسی کے اندر ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رضانی فرمائے۔